قلم ٹوٹ گئے آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعز اسمہ ولا الہ غیرہ بحمد و ثنا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم رحمۃ للعالمین قائد المرسلین امام الاولین والآخرین آمنہ بلال مولا کل ختم رسول امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ عاجزانہ غلامانہ نذرانہ درود و سلام عرض کرن تو بعد قرآن مجید فرقان حمید دے چند الفاظ اصول برکت واسطے آواز کے سامنے تلاوت کرتے ہیں۔ دعا اللہ تعالیٰ جل شانہ سانوں اور ساریاں اور آئیاں ساریاں نسلوں قرآن کریم کے نال وابستہ رکھے اور ایمان تے روایت تے ایمان تے مالے اور اشر مدان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلامہ ساڈا اشر فرمایا۔ ہر مہینے کی طرح آج بھی آستان عالیہ بیربل شریف کے اندر مانا بلا شریف کی محفل زیر صدارت پیر طریقت صاحب نے شریف صاحبزادہ پیر محمد مدن علوم سے جانشین پیر شاہ جہاں رحمۃ اللہ علیہ اور آج بھی اس محفل کو ایک اور نسبت بھی حاصل ہے کہ انہاں دنوں کے اندر اعلیٰ حضرت غلام مرتضیٰ پیر بلوی رحمۃ اللہ علیہ دا عرس مبارک ہوئی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اشر مدان دو قسم کے لوگ بہت پریشان ہیں، دو طرح کے لوگ پشتان ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ کون ہونے ہیں جنہاں کو اشر پشتابہ ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہاں موقع ملیا کہ انہاں نے علم نہ سیکھا، وقت ہونا ٹائم بس اس پاس توجہ ہی نہیں کی انہاں سیکھیا کوئی نہیں۔ دوسرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ پشتان کے اشر مدان ہیں جنہوں اللہ پاک نے علم کے عطا فرمایا اور انہوں عمل نہیں کیتا۔ تھوڑا پڑھے یا چوکھا پڑھے انہوں سارے ہوئے اتنا علم ہے کہ اللہ پاک نے نماز پانچ گھنٹہ فرض فرمائی، سارے اپنے پتہ ہے، سارے جانتے ہو کہ رمضان شریف آ جائے کہ روزے فرض نہیں۔ سال گزرن پہ اللہ نے جتنا مال دیتا ہے اس کی زکوٰۃ فرض ہے۔ آج جن کو مال ہے، جن کو طاقت ہے، آج انہیں جان دے جنہ یہ جان دے ہویا بھی اذان بھی سنی تو پھر مسجد جنا گیا اللہ کی بارگاہ جھکیا نہ سجدہ ریز نہ ہویا ان کل قیامت میں ضرور پچھتاوا ہوئے۔ لہذا اس پچھتاوے کو بچنا ضروری ہے کہ فرائض و واجبات کے ہیں انہاں کے اندر غفلت نہ کی جائے۔ اسی دلان دی زنگلان واسطے ہونے ہیں اور اس سامان مہیا ہے الحمدللہ۔ قرآن مجید کی تلاوت بھی کئی سارے ایسے آباد تھے کہ سارا مہینہ
قرآن پاک کی زیارت بھی نہیں کرتے، پڑھتے بھی نہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اتحاد کے قرآن پاک کا کم از کم ایک سپارہ پڑھ لیں اور درود شریف بھی پڑھیا جاتا ہے، کلمہ شریف کا ذکر بھی ہوتا ہے۔ یہ وہ چیزاں نے جنہاں دے نال دلاں دی سیاہی دور ہوتی ہے اور دل چمکدار ہو جاتے ہیں۔ اور سکھن سکھان واسطے چند گزارشات ضروری نبی کریم علیہ السلام دے اسوہ حسنہ جو حضور پاک علیہ السلام کی تعلیمات دے وچوں تواڈے کوش گزار کراں جنہ توجہ دے نال سن لیا تے پھر سنبھال کے اس نے عمل کیتا، انشاءاللہ دنیا تے بھی فائدہ ہوئے گا، قبر وچ بھی فائدہ ہوئے گا، حشر وچ بھی فائدہ ہوئے گا۔ آج کی اس بزم کی پہلی حدیث ہے رسول محتشم امام الانبیاء آمنہ للال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک غلام حضور دی بارگاہ جاتا لگا، عرض کیتا یا رسول اللہ فدا کا آبائنا و امہاتنا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ نے قدمت و قربان ہو جانا، اللہ دے سونے نبی آیات لانا قبیلے آنا گھر دے افراد بہت نے کہ تنگ دستی ہے، رزق کی برکت کوئی نہیں، تنگ دستی ہے۔ میرے آقا ایک جملہ بولتے سن، سرکار تے کمال فرماتا دے سن، یہ لگتا کہ انہوں نے ساری کائنات کا علم سنو دیتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ جلال کیتا، یا رسول اللہ تنگ دستی ہے، بے برکتی ہے، ہر ایک کو بھائی شکایت ہے۔ نبی پاک علیہ السلام قربان چاہیے، حضور سرکار نے ایک ہی جملہ بولیا اور قیامت تک لوگوں واسطے مشعل راہ بن گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کسی سفید بالا والے دے اگے تے نہیں ٹرتا، کسی سفید بالا والے دے اگے تے نہیں ٹرتا، گویا سفید بالا والے دے اگے ٹرنا بے برکتی کا سبب ہے، اور بہت سارے اسباب نے بے برکتی دے کو نہ چوئے ملے، چونکہ سفید بالا والے اگے ٹرنا بے ادبی ہے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ نہیں کرتا، کسی سفید بالا والے دے اگے تے نہیں ٹرتا، بھائی اگے ٹرنا یہ بے ادبی ہے۔ چٹے بالا والے بابے نو دیکھ کے اج دے نوجوان دا مسخرہ کرنا، مذاق کرنا، کیا یہ بے ادبی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر دنیا دے اندر خوشحال رہنا چاہتے ہیں پھر چٹے والے دا حیا کریا۔ دوسری حدیث شریف آج دی